بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ذہانت اور حاضر دماغی عطا فرمائی تھی۔ وہ ہمیشہ دشمن کو اپنی مرضی کے میدان میں لا کر لڑاتا۔ سلطان ایسی جنگی چالیں چلتا کہ دشمن مجبور ہو جاتا اس میدان جنگ تک آنے کے لیے جہاں سلطان نے ان کے لیے پھندے تیار کر رکھے ہوتے۔ وہ دشمن کی بہت ساری نفری کو اپنے چند سو سپاہیوں کے ہاتھوں سے شکست دلواتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ تعداد میں کم سپاہیوں سے ہی دشمن کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی۔ سلطان کی فتح میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد سلطان کی ذہانت، حاضر دماغی اور نظام جاسوسی اہم کردار ادا کرتے۔ سلطان نے ایسے سپاہی تیار کر رکھے تھے جو انتہائی تیز رفتار، بہادر اور غیر معمولی ذہین تھے، اور ان کی ٹریننگ بھی بہت سخت نوعیت کی ہوتی۔ سلطان نے انہیں چھاپا مار کا نام دے رکھا تھا۔ چھاپا ماروں کی ایک ٹولی یا دستے میں 10 سے لے کر 50 تک سپاہی ہوتے۔ ان کا کام دشمن پر اچانک سے حملہ آور ہونا اور ان کا جانی و مالی نقصان کر کے غائب ہونا ہوتا۔ ان چھاپا مار دستوں کا حملہ اتنا اچانک اور تیز ہوتا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ وہ بھی اپنی آنکھیں ہی مل رہا ہوتا تھا کہ چھاپا مار جس تیز رفتاری اور اچانک سے حملہ آور ہوتے، ایسے ہی تیزی اور اچانک سے غائب ہو جاتے۔ سیریل نمبر 3 والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے صلیبیوں کا ایک ماہر جاسوس اور 2 لڑکیوں کو گرفتار کیا تھا۔ صلیبیوں کا یہ جاسوس ایک قصبے کی مسجد میں پیش امام بن کر لوگوں کے نظریہ جہاد اور معاشرتی نظریے کو تباہ کر رہا تھا۔ ان تینوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی اپنے باقی ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ سلطان کے حکم سے انہیں ان مراحل میں سے نہیں گزارا گیا تھا جو علی بن سفیان جاسوسوں کے منہ کھلوانے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ ایک دن سلطان نے ان تینوں کو اپنے سامنے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ انہیں قید خانے سے نکال کر ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ قیدیوں کو لانے والا سپاہی انہیں کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا۔ ان تینوں نے کمرے کا جائزہ لیا تو انہیں کمرے میں ایک اور دروازہ نظر آیا جو کہ کسی ساتھ والے کمرے میں کھلتا تھا، اور دوسری طرف سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان تینوں نے پاس جا کر دروازے پر کان لگا دیے۔ اب انہیں دوسرے کمرے میں ہونے والی گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے اہم عہدیدار بلا رکھے تھے، اور ان کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ سلطان ان کے ساتھ کرک پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ کرک اور شوبک صلیبیوں کے 2 اہم قلعے تھے جو فلسطین کی سرحد پر واقع تھے۔ سلطان نے کرک پر حملے کی تاریخ بھی بتائی اور وہ راستہ بھی جس سے فوج کو کرک تک لے کر جانا تھا، اور فوج کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا اور پڑاؤ کہاں کہاں ہوگا، کس وقت ہوگا، سب طے ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہہ رہا تھا کہ حملے کی کامیابی کا انحصار اس کی رازداری پر ہے۔ اگر صلیبیوں کو حملے کا بروقت پتہ چل گیا تو وہ ہمیں راستے میں ہی روکنے کی کوشش کریں گے، اور میں اپنی فوج کی نفری کم ہونے کی وجہ سے آمنے سامنے کی جنگ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اس صورتحال میں ہماری شکست یقینی ہو جائے گی۔ صلیبیوں کے اس تمام مسجد جاسوس اور دونوں لڑکیوں نے سانس روک کر ساری باتیں سنی اور ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جاسوس بولا کہ ہائے افسوس کہ ہم نے اتنا اہم راز قید کی حالت میں حاصل کیا اور ہم اسے اپنے حاکموں تک نہیں پہنچا سکتے۔ کاش کہ ہمیں رہائی مل جائے اور ہم یہ ساری باتیں اپنی فوج تک لے جا سکیں۔ دونوں لڑکیوں میں سے ایک بولی کہ اگر مجھے صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو میں اس پر اپنا جادو چلانے کی کوشش کروں گی۔ اگر میں زندہ رہوں تو شاید یہ راز شعبہ تک پہنچا سکوں۔ جاسوس بولا کہ تم دونوں حسین اور جوان لڑکیاں ہو، شاید تمہیں زندہ رکھا جائے، لیکن مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی ہے۔ اگر تم بچ نکلو تو تم جانتی ہو کہ کس سے ملنا ہے اور کس طرح یہ راز شعبہ تک پہنچانا ہے۔ شعبہ کرک سے بھی اہم اور مضبوط قلعہ تھا۔ اسی قلعہ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے حاکم اور بادشاہ اکٹھے ہوتے اور جنگوں کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا مرکز بھی یہی تھا، جس کا سربراہ ایک جرمن نژاد ایسائی ہرمن تھا، جو کہ ایک دور اندیش اور ذہین شخص تھا۔ وہی صلیبیوں کے جاسوس تیار کرتا اور ان لڑکیوں کو بھی وہی ٹریننگ دیتا تھا جو دشمن کے علاقوں میں جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے بھیجی جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان تینوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو دونوں لڑکیوں نے اپنے جوہر آزمانے شروع کر دیے۔ ایک لڑکی آگے بڑھ کر بولی کہ میں اس کام سے توبہ کرنا چاہتی ہوں، کسی کی قابل احترام بیوی بننا چاہتی ہوں، آپ مجھے قبول کریں۔ اگر آپ نہیں تو مجھے اپنے کسی ادنا سے سپاہی کے ساتھ بھیج دیں، میں اسلام قبول کر لوں گی اور گناہوں سے توبہ کر لوں گی۔ سلطان مسکرایا اور کہا، موت سے ڈرا کر میں کسی کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم توبہ کرنا ہی چاہتی ہو تو واپس چلی جاؤ اور کسی سے شادی کر کے باعزت زندگی گزارو۔ اور امام مسیح جاسوس سے بھی کہا کہ میں تمہارے علم کی قدر کرتا ہوں، اسے صحیح مقصد کے لیے استعمال کرو، اپنے مذہب کی تبلیغ کرو، لیکن کسی اور کے مذہب کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم صرف جاسوس ہوتے تو میں تمہیں جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن تم ایک عالم بھی ہو، تمہارے ساتھ تمہارا علم بھی مر جائے گا، جو میں نہیں چاہتا۔ جاؤ اور اپنے علم پر غور و فکر کرو، تم تینوں آزاد ہو۔ وہ تینوں سکتے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے، جیسے انہیں یقین نہ آیا کہ انہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے اور ہمیں ایک دردناک موت دی جائے گی۔
انہیں تب یقین آیا جب وہ تینوں اونٹوں پر سوار ہو کر 4 محافظوں کے ساتھ شوبک کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد شوبک کے قلعہ کے اس کمرے میں جہاں صلیبیوں کے بڑے بڑے حاکم اور فوجی عہدیدار بیٹھا کرتے تھے، وہی امام مسجد جاسوس کھڑا تھا اور اس کے سامنے ہرمن اور فوج کے کماندار بیٹھے ہوئے تھے۔ جاسوس انہیں بتا چکا تھا کہ کیسے وہ امام مسجد کے روپ میں صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور کیسے اسے وہ راز پتہ چلا اور کس طرح اس کی جان بخشی ہوئی اور وہ شوبک تک پہنچا۔ سب بہت خوش تھے کیونکہ انہیں پہلی بار سلطان صلاح الدین ایوبی کا کوئی اتنا اہم راز معلوم ہوا تھا، نہیں تو ہر دفعہ وہ صلاح الدین ایوبی کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتے اور بے خبری میں مارے جاتے تھے۔ اب انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے کرک پر حملے کے راز کی روشنی میں جو منصوبہ بنایا وہ کچھ اس طرح تھا کہ قلعہ کی دیواروں کو اور مضبوط کیا جائے، زیارت رسد اور کمک کے لیے فوج کے کچھ دستے شوبک میں رکھے جائیں اور جنگ کو بھی شوبک سے ہی کنٹرول کیا جائے۔ اور صلاح الدین ایوبی کی اس بات کے پیش نظر کہ وہ آمنے سامنے کی جنگ سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کے پاس نفری کم ہے، صلاح الدین ایوبی کی فوج کو اسی کے علاقے میں روکا جائے۔ اس کام کے لیے صحرا میں فوج کا ایک بڑا حصہ بھیجا جائے جو صلاح الدین ایوبی کی فوج کو گھیرے میں لے اور پانی پر بھی پہلے قبضہ کر لے، اور ایک فوجی دستے کو شام کے راستے پر بھیجا جائے تاکہ اس طرف سے نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کو کوئی مدد نہ دے سکے۔ قلعہ شوبک اور کرک دونوں میں جنگی نقل و حرکت شروع ہو گئی، ساری توجہ قلعہ کرک پر لگائی گئی اور فوج کو بھی صحرا میں بھیجنے کی منصوبہ بندی پر عمل کیا گیا۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کی فوج میں بھی نقل و حرکت جاری تھی اور اہم عہدیداروں اور منتخب کمانداروں کے سوا کسی کے علم میں نہیں تھا کہ جنگی تیاریاں کس سلسلہ میں ہو رہی ہیں اور کہاں حملہ کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کوچ کیے تیسرا دن تھا اور وہ ابھی اپنی ہی سرحد میں تھے۔ ادھر صلیبی فوج کے دستے صحرا میں اس راستے پر گھات لگائے بیٹھے تھے جہاں سے ایوبی کی فوج نے گزرنا تھا اور پڑاؤ کرنا تھا۔ تیسرے دن کی شام کو صلاح الدین ایوبی نے تمام عہدیداروں اور کمانداروں کو اپنے خیمے میں بلایا اور ان سے کہا کہ تم حیران ہو رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم کرک پر حملہ کریں گے، لیکن میں تمہیں کسی اور طرف لے جا رہا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں کہ ہم کرک پر نہیں بلکہ شوبک پر حملہ کریں گے۔ اور تم سب اس بات پر بھی حیران تھے کہ میں نے اس صلیبی جاسوس اور 2 لڑکیوں کو کیوں آزاد کر دیا جو کہ بہت خطرناک تھے اور صرف سزائے موت کے حقدار تھے۔ میں نے انہیں جس مقصد کے لیے آزاد کیا تھا وہ اللہ کے فضل سے پورا ہو گیا ہے۔ جب میں تم سب کے ساتھ کرک پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تو ہمارے ساتھ والے کمرے میں وہ تینوں موجود تھے جنہیں میرے ہی حکم پر اس کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ پھر جیسے میں چاہتا تھا کہ کرک پر حملے کی تمام منصوبہ بندی ان کے کانوں میں ڈال دی گئی اور انہیں آزاد کر دیا گیا تاکہ وہ اس منصوبہ کو ایک اہم راز کی صورت میں اپنے حاکموں تک پہنچا سکیں۔ اور اب شوبک اور کرک میں موجود ہمارے جاسوسوں کی رپورٹ کے مطابق صلیبی ہمارے جال میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی فوج کو ویسے ہی تقسیم کیا ہے جیسے میں چاہتا تھا۔ ان سب باتوں کے بعد صلاح الدین ایوبی نے کمانداروں کو ہدایت دی کہ کس طرح اپنے ماتحت دستوں کو استعمال کریں اور کس دستے کے ذمے کیا کام ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے زیادہ نفری اپنے ساتھ رکھی اور شوبک کی طرف چل پڑا اور صلیبیوں کی صحرا میں بیٹھی فوج کے لیے اپنے چھاپا مار دستے بھیجے جنہوں نے صلیبیوں کی اس فوج پر شب خون مارے، ان کے رسد تباہ کی اور ان کی ترتیب کو صحرا میں بکھیر کر رکھ دیا۔ چھاپا مار مختلف ٹولیوں کی صورت میں اچانک حملہ آور ہوتے اور دشمن کے بہت سے سپاہیوں کا خون بہانے کے ساتھ رسد کا ایک بڑا حصہ ضائع کر کے غائب ہو جاتے، جو ان کے تعاقب میں جاتے وہ بھی کم ہی واپس آتے۔ ابھی صلیبی پہلے حملے سے سنبھل ہی رہے ہوتے تو کسی اور طرف سے ایسا ہی ایک چھاپا ماروں کا دستہ طوفان کی طرح آتا اور بہت کچھ اڑا کر لے جاتا۔ چھاپا مار کبھی بھی ایک جگہ جم کر نہیں لڑتے تھے، وہ ضرب لگا اور بھاگو کے اصول پر کاربند تھے۔ دشمن کم ہی ان کا پیچھا کرتے تھے کہ انہیں اپنے مرکز اور رسد سے دور ہٹ جانے کا خدشہ ہوتا۔ چھاپا ماروں کو کئی دن بھوکے رہنے اور سخت سے سخت حالات میں بھی جنگ کرنے اور زندہ رہنے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ٹریننگ صرف سپاہیوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے گھوڑوں کو بھی دی گئی تھی، اس لیے چھاپا ماروں کے گھوڑے بھی ان کے اشاروں پر چلتے اور ایک دم رکنے اور بھاگنے کے عادی ہو چکے تھے۔ کرک میں موجود صلیبی حاکموں کو اس وقت خبر ہوئی جب صلاح الدین ایوبی نے شوبک کے قلعہ کو محاصرے میں لے لیا۔ قلعہ میں موجود صلیبی دستوں نے ذرا جم کر مقابلہ کیا، قلعے کی دیوار سے تیر اور برچیاں برسائیں، لیکن ان کی مزاحمت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی اور صلاح الدین ایوبی کی فوج نے قلعے کی ایک دیوار میں نقب لگا کر دیوار گرا دی اور اندر داخل ہو گئی۔ صلیبی فوج جو کہ زیادہ تر کرک میں تھی اور صحرا میں بھیجی گئی تھی جہاں پر صلاح الدین ایوبی کی فوج ان کا برا حشر کر رہی تھی، شوبک کو کوئی مدد نہ دے سکی۔ یہ 1171 کے آخری دن تھے جب صلاح الدین ایوبی شوبک میں داخل ہوا۔ وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے بیگار کیمپ میں گیا جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو قید کیا گیا تھا اور ان سے سوکھی روٹی اور پانی کے بدلے صبح سے رات تک لگاتار سخت مشقت کروائی جاتی اور تھک کر گرنے والوں پر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ان کی حالت دیکھ کر رو پڑا اور فوراً ان کے علاج معالجے اور بہترین خوراک کے بندوبست کا حکم دیا اور مسلمان قیدیوں نے شکر کے سجدے ادا کیے۔ اس شخص کا ذمہ صلیبی فوج پر نہیں بلکہ ان کے حکمرانوں پر عائد ہوتا ہے جن کو ایک دفعہ پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنے جال میں پھانس کر ناکارہ کر دیا، اور ہرمن جیسا ماہر جاسوس اور شاطر شخص بھی صلاح الدین ایوبی کی اس چال کو نہ سمجھ سکا۔ یہ در حقیقت 2 ذہنوں کی جنگ تھی جس میں صلاح الدین ایوبی کا دماغ ہمیشہ فتح یاب ہوتا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کے پاس ایمان کی وہ طاقت تھی جس کا تصور صلیبی حکمران خواب میں بھی نہیں کر سکتے تھے۔
اللہ پاک سلطان صلاح الدین ایوبی کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسی ایمانی طاقت عطا فرمائے۔ فلسطین کی فتح تک کے اہم اور ایمان افروز واقعات کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں اور یاد رکھیں اپنی تاریخ کو۔ خدا حافظ۔